پتا تو ہے؟ گھر سے عمران سننے آئے ہو، ابو طالب سننے آئے ہو، کیوں سنتے ہیں ابو طالب جیسے تم سن رہے ہو؟ میرے اتنے قیمتی جملے ضائع ہو رہے ہیں، کیا یہی کافی نہیں ہے؟ ابن عوام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں ہے نا؟ ابن کثیر کا کیا معنی ہے؟ یہ نام ہے تمہارے پاس، کیا یہی کافی نہیں ہے کہ تاریخ میں علی کا باب ملتا تو ہے؟ شرم نہیں آتی؟ علامہ جامی سے لے کے ابو العلا مودودی تک کوئی رائٹر ایسا نہیں ہے جس نے سیرت النبی لکھی ہو اور یہ واقعہ نہ لکھا ہو کہ محمد مسجد میں بیٹھے تھے صحابہ کے ساتھ، یمن سے ایک یہودی سونے اور چاندی کی تاروں کی بنی ایک چادر لے کے آ گیا محمد کو تحفتاً دینے کے لیے۔ وہ گلی میں آ کے کھڑا ہو گیا، صحابہ مسجد میں تھے نبی کے ساتھ، وہ ڈھیر سارے لوگوں کا واقف تھا۔ معاف کرنا یہ جملہ میں کراچی میں پڑھا کرتا ہوں، آج یہاں پڑھ دیا میں نے، یہ وہاں کے مزاج کا ہے۔ وہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے نا، ان میں سے ڈھیر ساروں کا دوست تھا، آشنا تھا، واقف تھا، کسی زمانے میں کاروباری ایک ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھ دیا کہ فلاں بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بھائی صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے رسول سے کہہ دیا یا رسول اللہ وہ فلاں بڑا معزز یہودی آپ سے ملنے آیا ہے۔ مزمل داس میں کی پڑھا معزز یہودی، وہ بڑا معزز یہودی، وہ بڑا سردار، بڑا اپنے علاقے کا نا، وہ آپ سے ملنے آیا ہے۔ وہ کھڑا ہے باہر گلی میں، نبی نے کہا چلے، سراپا رحمت چل پڑے۔ کتنے رائٹر مانگتے ہو مجھ سے؟ جتنے مانگو میں دیتا ہوں۔ نبی آگے، صحابہ ساتھ تھے، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا محمد یمن سے آیا ہوں، سونے اور چاندی کی تاروں کی بنی ایک چادر ہے، تمہارے لیے تحفتاً لایا ہوں، قبول کرو۔ نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو، میں لے لوں گا۔ میں آج کی گفتگو یہیں چھوڑنے والا ہوں، بس آج کے مجلس کی آخری بات ہے، بہت وقت لے لیا میں نے آپ کا، میں پڑھ گیا 35-40 منٹ کے قریب، بس ختم ہو گئی بات۔ نبی نے کہا کلمہ پڑھ لو، میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ نبی نے کہا میں چادر نہیں لیتا۔ اس نے کہا بڑی قیمتی ہے، نبی نے کہا نہیں لیتا۔ اس نے کہا دور سے لائے ہوں، نبی نے کہا نہیں لیتا۔ اس نے کہا سونے کی بنی، نبی نے کہا نہیں لیتا۔ اس نے کہا بیچ میں ہیرے ہیں، نبی نے کہا نہیں لیتا۔ اس نے کہا بڑی محبت سے لائے ہوں، نبی نے کہا نہیں لیتا۔ ایک بندہ بڑا قریبی تھا نبی کے، وہ قریب آیا، انہوں نے کہا اتنی دور سے لایا ہے، لے لیں، لے کے مجھے دے دیجیے گا۔ لے تو لیں، بیچارہ اتنی اتنی محبت سے لایا، اتنی دور سے بیچارہ اتنی عقیدت سے لایا، بار بار کہہ رہا ہے سرکار آپ لے لینا، لے کے مجھے دے دیجیے گا۔ نبی نے کہا خاموش، نہیں لوں گا میں۔ انہوں نے کہا لے لیں، میرے گھر ویسے بھی یہودیوں کا بڑا سامان پڑا ہوا ہے۔ بڑا اس نے کہا یہودیوں کا سامان پڑا ہوا میرے گھر میں، آپ لے لیں۔ نبی نے کہا میں نے کہا نا میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا نہ لیں، وجہ تو بتائیں کیوں نہیں لیتے، بیچارہ اتنی دور سے لایا ہے۔ نبی نے کہا تم حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، اگر میں نے اسے یہ چادر لے لی، میں اس کا ایک چادر کا مقروض ہو جاؤں گا۔ اور لاہور والو بیٹا سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا، احسان کرنا مجھ پہ۔ اتنے بڑے پنڈال میں ہر ابو طالب کے ماننے والے، ہر ابو طالب کے نوکر سے کہہ رہا ہوں، بات سمجھ آ جائے تو اتنی دعا ضرور کرنا کہ مجھے میری محنت کا ثمر مل جائے۔ محمد نے کہا اگر میں نے اس سے یہ چادر لے لی، میں اس کا ایک چادر کا مقروض ہو جاؤں گا۔ اگر اس نے میدان محشر میں انسانوں کے انبوہ عظیم میں بندوں کے اتنے بڑے اجتماع میں آ کے مجھے کہہ دیا محمد تو میرا ایک چادر کا مقروض ہے، اس کے بدلے میری شفاعت فرما، پھر میں کیا کروں گا؟ اگر اس نے کہہ دیا میری شفاعت فرما تو میرا ایک چادر کا مقروض ہے، پھر میں کیا کروں گا؟ امت مسلمہ تمہیں یہ لکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تمہارا قلم کانپا نہیں؟ تم نے لمحوں کے لیے سوچا نہیں جو محمد ایک یہودی سے چادر نہیں لیتا کہ کہیں میدان محشر میں وہ کہہ نہ دے تو میرا ایک چادر کا مقروض ہے، میری شفاعت کر۔ اگر اس محمد برائے خوشنود یہ نگہبان رسالت سرکار ابو طالب علیہ السلام سبحان اللہ۔ آؤ میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ابھی کل کی بات ہے، پتہ نہیں میں کتنے میسج وصول کر چکا ہوں، یہ نہ پڑھنا ورنہ گولی مار دیں گے، یہ نہ پڑھنا ورنہ گولی مار دیں گے۔ میری زندگی میری اپنی ہے ہی نہیں، میں ایک بھائی دے چکا ہوں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، نہیں ہٹوں گا میں، نہیں ٹلوں گا میں۔ مجھے روکنا ہے تو بس ایک ہی طریقہ ہے، آؤ مار ڈالو مجھے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے مجھے آل محمد سرکار کی نوکری سے روکنے کا۔ اور میں یہ طے کر چکا ہوں جہاں پہ ذکر علی کی سزا بھی گولی ہو،
علی کا ذکر وہیں پر کرو تو بات بنے، قضا تو ویسے بھی آنی ہے، مر تو جانا ہے، کسی کے نام جو لگ کر مرو تو بات بنے۔ ہاں حیدری، بندے بیٹھے بیٹھے صوفے پہ مر جاتے ہیں، بندے ایسی کمروں میں مر جاتے ہیں، موت کا کون سا پتہ ہے؟ ہاں مرنا ایسا تو ہو نا کہ جس مرنے پہ مرنا ہو جائے، ہاں ایسا مرنا تو ہو۔ آؤ میں کھل کے تمہیں بتا رہا ہوں تم نے ابو طالب کو کافر کیوں کہا۔ عمران کے ایمان پہ شک میں تھی یہ سازش۔ بات میں آخری کر رہا ہوں اور اتنے بڑے پنڈال میں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بھی یہ بات سمجھے رانا صاحب، بے شک وہ بھی بولے نا، صرف سمجھے میرے بخاری مرشد، ایک بندہ بھی یہ بات سمجھے، بے شک وہ بھی مجھے داد نہ دے، صرف سمجھے میں راضی ہوں۔ عمران کے ایمان پہ شک میں تھی یہ سازش، عاصی کو بھی معصوم سا پہ کر ہی بنا دو، آغوش گنہگار سے معصوم کو لے لو، معصوم کی مسند پہ گنہگار بٹھا دو۔ ہائے ہائے ہائے، آغوش گنہگار سے معصوم کو لے لو، معصوم کی مسند پہ گنہگار۔ ہاں یہ جن کے اتنے بڑے بڑے تذکرے کرتے ہو، کیا دیا انہوں نے دین کو اور کیا نہیں دیا میرے ابو طالب نے؟ آؤ گننا شروع تو کرو۔ میرا ابو طالب آج بھی خون دے رہا ہے، رزق ابو طالب کا دیا ہوا، تحفظ ابو طالب کا دیا ہوا، کیا نہیں دیا اسلام کو ابو طالب نے؟ بیٹے، اولاد، بیٹیوں کی چادریں، مکان، گھر، پانی، روٹی، چادریں، کیا نہیں دیا؟ پردے، کیا نہیں دیا میرے ابو طالب نے؟ 6 مہینے کے بچے، 3 دن کے بچے۔ وہ جو بازار میں دین بچانے گئی تھی وہ تیری کچھ لگتی تھی؟ مر جائے گا کوئی بندہ اگر میں بتا دوں کتنی دیر کھڑی رہی ابو طالب کی پوتی۔ عزت زہرا کی قسم ہے، اسی سیکنڈ میں، اسی سانس میں موت آ جائے اگر میں غلط پڑھوں۔ 25 سفر کو ایک مجلس ہوا کرتی تھی مغل پورہ لاہور میں، مجھے نہیں پتا اب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کسی زمانے میں پڑھتا تھا وہ مجلس۔ ایک مجلس ہوتی تھی 18 ہزاری جھنگ میں، ماڑی شاہ صغیرہ ایک جگہ شمشاد کے ہاں۔ علامہ حسین بخش چاڑا مرحوم اور میں دونوں اس مجلس میں موجود تھے، دونوں کو یہاں پہنچنا تھا۔ علامہ صاحب نے مجھ سے کہا بیٹا آپ کے پاس گاڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہے۔ کہنے لگے پھر میرا انتظار کرو، میں بھی پڑھ لوں، اکٹھے چلتے۔ علامہ صاحب میری گاڑی میں بیٹھ گئے، میں ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا، علامہ صاحب ساتھ والی سیٹ پہ۔ میں نے پوچھ لیا علامہ صاحب یہ مختلف مقاتل میں لکھا ہوا ہے سجتا رہا دربار، کھڑی رہی بطول کی بیٹی۔ مقاتل کی مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے سجتا رہا دربار، اللہ کرے کہیں نہ رونا پڑے۔ کس کے جوان یوں روتے ہیں جیسے میرے جوان رو رہے ہیں؟ کس قوم کے جوان یوں روتے ہیں جیسے یہ میرے جوان رو رہے ہیں؟ سجتا رہا دربار، کھڑی رہی بطول کی بیٹی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے کہا علامہ صاحب کتنی دیر کھڑی رہی ابو طالب کی پوتی؟ میں غلط پڑھوں، قاری صاحب اس لمحے کے بعد میری سانس ختم ہو جائے۔ مجھے نہیں پتا میں ایکسیڈنٹ سے کیسے بچا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ میں تھا، میری ساتھ والی سیٹ پہ علامہ حسین بخش جاڑا صاحب تھے، میری پچھلی سیٹ پہ علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب تھے۔ ہم تینوں اکٹھے آ رہے تھے۔ جاڑا صاحب نے منہ کر لیا گلفام صاحب کی طرف، مجھے کہنے لگے گاڑی روک ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو سن نہیں سکے گا۔ گاڑی میں نے روکی، میں نے کہا جی قبلہ۔ واللہ با حسین اس کی داڑھی آنسوں سے بھر گئی۔ اس عالم دین نے سر سے امامہ اتار کے گود میں رکھا، رکھ کے کہا شوکت بیٹا کوشش کرنا میری زندگی میں یہ جملہ نہ پڑھنا ورنہ میں اس کی تشریح نہیں کر سکوں گا، کوئی بندہ مر جائے گا۔ میں نے کہا سرکار کتنی دیر کھڑی رہی علی کی بیٹی؟ دربار سجتا رہا۔ اس نے کہا کتنی دیر کھڑی رہی؟ مجھے نہیں پتا، ایک دن میں 5 آذانیں ہوتی ہیں، علی کی بیٹی نے کھڑے کھڑے 17 آذانیں سنی۔
دن میں 17 ایک دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، کھڑے کھڑے 17 اذانیں سنی ہیں، کم سے کم 72 گھنٹے کھڑی رہی، سجتا رہا دربار، وہ ملا برداشت کرنا۔ 72 گھنٹے کے بعد حکم ملا، سج گیا ہے دربار، آئے علی کی بیٹی، چلی علی کی بیٹی، جہاں علی کی بیٹی نے قدم رکھا زمین سرخ ہو گئی۔ میں عادی نہیں قسمیں کھانے کا، جہاں علی کی بیٹی نے قدم رکھا زمین کی رنگت بدلتی گئی، کچھ قدم چل کے گئی، کچھ قدموں کے بعد احساس ہوا عباس کی ملکہ کو میں چل نہیں سکتی، پھر بیٹھ گئی، ایک قدم بیٹھ کے چلی پھر رک گئی، پھر بیٹھ کے چلی پھر رک گئی، پھر بیٹھ کے چلی پھر رک گئی، پھر بیٹھ کے چلی پھر رک گئی۔ عزت زہرا کی قسم میں زمانے کے امام سے کہہ رہا ہوں، مولا آپ مجھے سزا دیجئے گا اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی مومن برداشت نہ کر سکے میں معافی چاہتا ہوں، عزت زہرا کی قسم ہے۔ دربار داخل ہوئی، وہ سامنے کٹہرا تھا، جہاں تک جانا تھا، جہاں دربار کا دروازہ تھا وہاں سے اس کٹہرے تک 70 قدموں کا فاصلہ بنتا ہے۔ ان زائرین کے سروں پہ قرآن رکھو، ان سے پوچھو 70 قدموں کا وہ فاصلہ 3 گھنٹے میں طے کیا علی کی بیٹی نے۔ 70 قدموں کا وہ فاصلہ 3 گھنٹے میں، کوئی مرد روئے نہ رہے اس کی اپنی مرضی، ان عورتوں پہ ماتم واجب ہے۔ میں نے علامہ شاکری سے بی بی کے روزے پہ قم میں پوچھا، میں نے کہا بی بی کے دربار پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا 3 گھنٹے کیوں لگے علی کی بیٹی کو؟ اس نے کہا رش اتنا تھا زینب چل نہیں سکی۔ دربار شام میں علی کی بیٹی ابو طالب کی پوتی یوں آئی ہے جیسے حسین اکبر کی، جسے نہیں آتا ماتم اس کی تو مجبوری ہے، جو بندہ ماتم کر لیتا ہے اسے میں حکمن کہہ رہا ہوں ایک بار ہاتھ سینے پہ ضرور مارو، ضرور کہو ہائے علی کی بیٹی، ہائے عباس کی ملکہ، ہائے ابو طالب کی پوتی۔ یوں داخل ہوئی ہے، 70 قدموں کا فاصلہ۔ مرشد اور سیدو میرے حق میں دعا کر دینا، حسین میرے دشمنوں کو برباد فرمائے۔ 70 قدموں کا فاصلہ یوں طے کیا ہے علی کی بیٹی نے جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آئے تھے۔ حکم اتنا مشکل ہے، پڑھوں تو مرتا ہوں، نہ پڑھوں تو مرتا ہوں، حکم اتنا مشکل ہے۔ میں نے مغل پورے کے کسی مجلس میں غالباً بھائی رضا جھنڈوی کے ہاں حسین کی 4 سال کی بیٹی کی شہادت پڑھی ہے، وہاں پڑھتے پڑھتے میں نے کہا کبھی وعدہ رہا وقت ملا تو دفن سناؤں گا۔ کسی مومن نے مجھے کہا آج مجھے دفن سنا۔ 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہوئی ہیں۔ تیریاں دھیاں دے پردے سلامت ہوں۔ 3 جی میں نوکر، جی میں نوکر، 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہوئی ہیں۔ پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال کی، تیسری 4 سال کی۔ اب اس مصائب کا تعلق تم سے نہیں، تم رو نہ رو تمہاری اپنی مرضی ہے، کس کا تعلق ان ماؤں سے ہے؟ میری مائیں، میری بہنیں، آپ میں جو بھی سیدزادی بیٹھی ہے میں اس کی کنیز کا بیٹا ہوں، میں سیدوں کے نوکر کی اولاد ہوں، یہی میرا عقیدہ ہے۔ میں سیدوں کا کتا ہوں، سیدوں کا کمی ہوں، لفظ سخت پڑ جاؤں دادی کے خالی آنے کا واسطہ مجھے معاف کرنا۔ حکم بہت بڑا ہے، مجلس میرے گھر کی ہے، ساری زندگی کی نوکری ہے میری، مجھے ضرور پڑھنا ہے۔ 3 بیٹیاں محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے بوڑھی ہوئی ہیں۔ پہلی 18 سال کی، دوسری 7 سال کی، تیسری 4 سال کی۔ کوئی مرد روئے نہ رہے اس کی اپنی مرضی، ان بہنوں کے ماتم کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا۔ میں بھول نہیں گیا، تمہاری قسم ہے میں بھول نہیں گیا، اس ممبر کی قسم ہے۔ یہ چھوٹی سی بچی گزر رہی تھی، میں اس کے احترام میں چپ کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ 18 سال کی بطول کو 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا۔ 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ اب دیتے ہو اجازت؟ آپ نے مجھے حکم کیا ہے، اجازت دیتے ہو میں اب جملہ پڑھ لوں؟
18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया, 4 साल की बतूल को, 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया। जिसे मातम करना आता है उसे मैं वास्ता दे रहा हूं हुसैन की बेटी की गुर्बत का। जुमले पे अगर मातम करने पे दिल हो तो बुखल ना करना। 4 साल की बतूल को शिमर के तमाचों ने बूढ़ा कर दिया। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से जी। कारी साहब किबला फरमाते 25 साल का बूढ़ा होता है। कारी साहब आज तक मेरा ख्याल है मेरे पास वो केसट महफूज होगा जिसमें सियालकोट की एक मजलिस पढ़ते हुए अल्लामा मजहर हसन ज़ैदी साहब किबला ने कहा बूढ़ा सज्जाद। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा 25 साल का बूढ़ा होता है, हाथ बांध के कहने लगे मैं सैयद हूं, मेरा दिल ना दुखा। बूढ़ा था नहीं, आंखें खुली, बहन की चादर उतरते देखी। हौसला हौसला हौसला। आज मंजिल दूर है, मंजिल मेरी दूर है। हौसला। 2 जुमले और खत्म हो गए मजलिस। 4 साल की बतूल को आन में माफ करना मुर्शिद अवैस बुखारी, बहुत दफा आपने कहा भाईजान सख्त पढ़ दो, माफ करना। मैं हवाले के लिए आज हाजिर हूं, कल हाजिर हूं, जब तक जीऊं हाजिर हूं। मैं डर से कह रहा हूं सोई हुई थी। बुखारी साहब इस इतने बड़े दरबार की कसम, इन दरबार वालों की कसम, मैं आपके डर से कह रहा हूं सोई थी। मुझे खदशा है आज लाहौर का कोई जवान उठ के मेरा गिरबान ना पकड़ ले। राना साहब गवा रहिएगा, इस डर से कि कोई बंदा मेरे साथ लड़ना पड़े, मैं कह रहा हूं सोई हुई थी। वरना मुझे इज्जत ज़हरा की कसम है, ये आंखें न रहे अगर मैंने इन आंखों से न पढ़ा हो। शाम गरीबा से लेके मौत की रात तक ना अली की बेटी सोई है, ना हुसैन की बेटी सोई है। जिसे नहीं आता मातम वो सर नीचे कर ले, जिसे हाथ मारना नहीं आता ना, जो अमीर बन के आता है गरीबों की मजलिस में, जिसके पास बैंक है, दौलत है, वो रहने दे, बाकी हाथ मारो यार। शाम गरीबों से लेके मौत की हिचकी तक ना अली की बेटी सोई है, ना हुसैन की बेटी सोई है। शाबाश। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं। आंखें बंद कर लेती थी, समझती थी नींद आ गई। आधी रात का वक्त था, इस शहजादी ने आंखें खोली, फूफी के करीब आई, हाथ फूफी के दामन में डाल के पहला जुमला कहा, या अम्मती ऐना अबी। अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? शादी अब इससे आगे मसाए मुझे आता ही नहीं। अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? बीबी ने कहा, सकीना तेरा बाबा जिंदान में कहाँ गया? तेरा बाबा करबला शहीद हो गया, बदन करबला रह गया, सर शाम आ गया। जो बंदा अब न रो सके उसे मैं हुक्मन कह रहा हूं वो सर नीचे कर ले। बच्ची ने आहिस्ता से कहा, अम्मा आपकी चादर की कसम है, अभी बाबा आए थे, बाबा ने मुझे सीने पे सुलाया था, बाबा ने मुझे गोदी में लिटाया था, बाबा ने मेरे कानों से खून साफ किए थे, बाबा ने मेरी आंखों पे बोसे दिए थे, बाबा ने मेरे बाल चूमे थे, बाबा ने सुला के कहा था सकीना मेरे पास आ जा। और मेरी बच्ची मैं उदास हो गया हूं। हौसला 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 हौसला। 2 जुमले और, 2 जुमलों की इजाजत। हाथ ना बांधना, मैं तेरा छोटा भाई हूं। मैं तेरा छोटा भाई हूं, हाथ ना बांध। मुझे बहुत बहुत ज्यादा हुक्म है, एक माँ की तरफ से, एक भाई की तरफ से। तदफीन सुना, मेरे एक जुमले की इजाजत दे दो कारी साहब। ना साहब एक जुमले की इजाजत, छोड़ता हूं मजलिस। अली की बेटी ने कहा, सकीना तू सच्चे बाप की बेटी है, सच कहती है, तेरा बाबा आया होगा तुझे मिल के चला गया। हाय 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 हाय, कयामत है यार। तेरा बाबा आया होगा तुझे मिल के चला गया, मुझे नहीं मिला। बच्ची ने कहा, अम्मा मुझे बाबा ला दो, नहीं पढ़ता सारी शहादत। कहां से लाए अली की बेटी बाबा? इतना रोई हुसैन की बहनें। शाम का कैद खाना गरीब का खाना बन गया। इस हरामी के महल में रोने की आवाज गई, तड़प के उठा, सिपाही से कहता है कौन रो रहा है? ये जिक्र है बादशाह का, ये मेरे सर पे है। हैदराबाद में इस जुमले पे उठ के लोगों ने मातम शुरू कर दिया था। जुमला मैं बड़ा नफीस कह रहा हूं मसाइब का। सिपाही से कहता है कौन रो रहा है? उसने कहा शाम में कौन रोता है? वही बेवारिस रो रहे हैं, वही गरीब रो रहे हैं, वही उजड़े हुए रो रहे हैं, वही कैदी रो रहे हैं, वही बेरिदार रो रहे हैं। वो जब से आए हैं, मातम करना, मातम वाजिब है तेरे मजहब में, वही रो रहे हैं, जब से आए हैं रोते हैं। क्यों?
بچی کہہ رہی مجھے بابا لا دو. کمینہ کروٹ بدل کہتا ہے جا بچی کو باپ کا سر دیا. اب اگر یہ قصر ابو طالب نہ ہوتا, یہ سیداتوں کا منبر نہ ہوتا, میرے سامنے اکثریت سے سیداتے نہ بیٹھے ہوتے, میں روایت پوری پڑھتا. اب میں معافی چاہوں گا, تم خود سمجھنا, میں پوری نہیں پڑھوں گا. بطول کا بیٹا سمجھ کے اس نے بڑے پیار سے, میں روایت نہیں پڑھوں گا پوری, تو اگر سمجھ جائے تیری مرضی, تو نہ سمجھے تیری مرضی. اتنے پیار سے اس نے مظلوم کا سر اٹھایا. سلیل القاظم والا کہتا ہے یہ سر لے کے زندان کے در پہ آیا, بد قسمت ہوگا وہ بندہ جو نہ رو سکے. سر سجاد کی گود میں آ گیا, کچھ بال اس حرامی کے ہاتھ میں رہ گئے. جسے نہیں آتا ماتم کیوں آتا ہے وہ غریب کی مجلس میں یار. عابد فرماتے ہیں کمینہ اٹھانا نہیں آتا تھا, مجھے بلا لیا ہوتا. اور اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا, اس کی ماں کئی دن ماتم کرتی تھی. اور کمینہ اسے ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. ختم ہوگی مجلس. آخری جملہ, بندے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا, سوئی ہوئی بہن کے سینے پہ رکھا, کان پہ لب رکھ کے فرمایا سکینہ آنکھیں کھول, بابا ملنے آئے ہیں. ختم ہوگی مجلس. اب پتھر سے پتھر آدمی کا ضامن ہوں میں. بچی نے آنکھیں کھولی, سینے پہ باپ کا سر دیکھا, دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی دائیں, چہرے پہ تماچوں کے نشان, گردن پہ خنجر کے داغ, باپ کی بند آنکھیں. جملہ کہا بچی نے. علامہ دربندی کہتا ہے شام میں زلزلہ آ گیا. جملہ سنا دوں جملہ. بچی نے آہستہ سے کہا بابا اپنی اپنی قسمت ہے, کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ سو. اور تیری بہنوں کے پردے سلامت ہوں, اور تیری بیٹیوں کے پردے سلامت ہوں, اور تمہارے پردے آباد رہیں. بچی نے کہا بابا اپنی اپنی قسمت ہے, کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ سو گیا. بابا آنکھیں تو کھول. غریب کی آنکھ نہیں کھلی. 3 بین کیے حسین کی بیٹی نے, 3 بین کیے. پہلا بین کیا یا بتے من ذا الذی خضب لحیتک بدمائک کا, بابا تیری داڑھی پہ خون سے خضاب کس نے لگایا؟ غریب کی آنکھ نہیں کھلی. دوسرا بین کیا یا ابت من ذا الذی ایتمنی بصغر سنی, بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے بنایا؟ بچی کی آنکھ نہیں کھلی. اس بین کا تعلق تم سے نہیں ان سے ہے. تیسرا بین کیا بچی نے بین کیا قیامت آ گئی. سنو گے, بچی نے کہا یا ابت ذهب الشمر قد آتیتنی یوم العید, بابا جو تو نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر لے گیا. بابا جو تو نے عید والے دن, بابا جو تو نے عید والے دن. یہ بیٹیوں سے پوچھو نا یار, جب باپ عیدی دیتے ہیں بیٹیوں کو کتنا پیار ہوتا ہے یار. بابا جو تو نے عید والے دن دیے تھے, حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ایک لفظ کی اجازت, ہاتھ نہیں باندھو, ایک لفظ کی اجازت. بابا جو تو نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر لے گیا. آنکھیں نہیں کھلی غریب کی. بچی نے بولنے کا انداز بدلا. بچی نے کہا غریب بابا, مظلوم بابا, بے کفن بابا, اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا, میری پھپھیوں کے پردوں کے ستائے ہوئے بابا, بابا بابا آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا نا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا تیری 3 بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بابا اپنی بہنوں سے پوچھ لے. 1100 میل کے راستے میں نے تیری کسی بہن سے پانی نہیں مانگا, اور بابا میں نے تیری کسی بہن سے کھانا نہیں مانگا. بابا مجھے اکیلے اونٹ پہ باندھا گیا, میں نے شکایت نہیں کی. بابا مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا, میں نے شکایت نہیں کی. آنکھیں نہیں کھولی غریب نے. اور لاہور والوں مجھے معاف کر دینا, اب اگر کوئی مر جائے تو میں ضامن نہیں. بچی نے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے, باپ کی داڑھی کے نیچے رکھے, نیچے رکھ کے کہا بابا تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ, ایک بار آنکھیں کھول, آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ کے بتا بابا تو نے 56 برس کی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے ہوں؟ بچی نے کہا بابا ماتم کرنا. بچی نے کہا بابا آنکھیں کھول, اور بابا میرے بال سفید ہو گئے, اور بابا میری کمر جھک گئی, اور بابا میں بوڑھی ہو گئی, اور بابا مجھے شام کی گرمی. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. یہ جملہ کہا, بچی زمین پہ گری,
سجاد کے لبوں سے لفظ نکلے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اسی جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج پھر میں تدفین نہیں پڑھ رہا, مجھے معاف کر دینا. جملہ آخری ہے. چشم فلک نے پہلی بار یہ منظر دیکھا, ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قیدن کا جنازہ. مجھے نہیں پتا اس سے بڑا بھی کوئی مصائب ہوتا ہے. ایک قیدی کے ہاتھ پہ ایک قیدن کا جنازہ. اور یار جس نے دفن کرنا ہے وہ بھی رسیوں میں, جس نے دفن ہونا ہے وہ بھی رسیوں میں. قیدی نے کیسے قبر بنائی مجھے نہیں پتا, کیسا غسل ملا مجھے نہیں پتا, کیسا کفن ملا مجھے نہیں پتا. میں اس جملے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. تعویذ قبر بند کیا سجاد نے, ماتم شروع کیا. باقر قریبا کہتا ہے بابا اتنا تو شام غریبا نہیں رویا. سجاد فرماتے ہیں قیامت تک زندگی ملے میں ماتم کروں گا. تیری پھوپھی نے سوال ایسا کیا ہے. باقر کہتا ہے کیا سوال کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں تعویذ قبر بند کرنے لگا ہوں, میری بہن کے لب ہلے, میں نے کان لگائے, سکینہ کی آواز آ رہی تھی بھیا میں قبر میں بابا کو رونا چاہتی ہوں, بھیا مہربانی کر مجھے شام کے لوگوں سے پتہ کر دے, شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا. اور سجاد ماتم, ہر بندہ ماتم کرے. اور سجاد مجھے شمر سے ڈر لگتا ہے, اور عابد میں اس کے تماچوں کی ڈری ہوئی ہوں, اور سجاد میں تازیانوں کی گھبرائی ہوئی, اور میرا دل کرتا ہے میں باپ کا مت